بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا کہیں لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام روئے زمین کے قبائل و شعوب میں سے قریش کو ہر لحاظ سے امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور پھر قریش سے خاندان بنو ہاشم با اعتبار نسب تمام اہل عالم افضل اعلیٰ جو ملت ابراہیم کا امین چلا آ رہا تھا، نیز خانہ کعبہ کی تولیت کے شرف کے باعث ایک عظمت کا حامل بھی تھا۔ اور بنو ہاشم کی فضیلت کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں کتب احادیث میں بکثرت روایات پائی جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے بیان کیا، میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹا پلٹا مگر کسی شخص کو محمد سے افضل نہیں پایا، اور میں نے مشارق و مغرب کی گردش کی لیکن کسی باپ کے بیٹوں کو بنی ہاشم سے افضل نہ پایا۔ بے شک حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی اور آپ کو بڑی عمر میں ٹھکانہ دیا اور آپ کو عزت و وقار دیا، آپ سے دشمنوں کو تکالیف کو دور کیا اور بہت سے شاندار قصیدوں میں آپ کی تعریف فرمائی، آپ کے متبین کی بھی عزت کی اور ان سے راضی رہے۔ جب حضرت عبد المطلب کا وقت انتقال آیا تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرمائی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت فرمائی اور بہترین تربیت کی، اور شام کے سفر کو تشریف لے گئے تو آپ کو اپنے ساتھ رکھا یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو طالب آپ کی نصرت اور حمایت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ کی مدح و تعریف کئی قصائد انشاء فرمائے، اور ان کا ایک شعر یہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اہل مکہ کو بارش نصیب ہوئی، اور وہ گورے رنگ والے جن کے چہرہ انور کے صدقہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کی جائے پناہ، بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ اور آپ کے قصیدے کا ایک شعر یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی اپنے اس گرامی سے مشتق فرمایا، بس وہ عرش پر محمود ہے اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے۔ آپ ہی کے پہلو مبارک میں سوتے۔ جب حضرت ابو طالب کہیں باہر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ آپ پر فریضت اور گرویدہ تھے۔ حضرت ابو طالب آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ انہیں مسلسل یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سوتے ہوئے قتل نہ کر دے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب کا یہی وتیرہ رہا کہ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر کہیں اور سلا دیتے تھے، اور اس جگہ اپنے بیٹے حضرت علی کو سلا دیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسے موقع پر حضرت علی نے کہا، بابا جان کیا میں یہاں قتل کر دیا جاؤں گا؟ حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کے سوال سے نہایت متاثر ہوئے اور فرمایا، بیٹا علی، ہم نے تمہیں اس شدید ابتلا کے زمانے میں اللہ رسول کا فدیہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابو طالب تاجرانہ حیثیت سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہمسر کر لیا، ان کی جدائی گوارا نہ کی۔ دوران سفر کے معجزات، ابر کے ٹکڑے کا سایہ فگن ہونا، درخت کی ڈالیوں کا پر جھکنا تاریخ سیرت کی کتب میں عام ملتا ہے۔ نصرانی راہب کا لات اور عزا کی قسم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ جو بات میں پوچھوں بتائی جائے، اور آپ کا یہ جواب دینا کہ لات اور عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ، خدا کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کسی چیز سے کبھی نہیں رہا۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ ششدر ہو کر رہ گیا۔ پھر اس نے آپ کی پشت مبارک دیکھی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان اس مقام پر موجود تھا جہاں نصرانی راہب کی کتاب میں اس کا تذکرہ مرقوم تھا۔ نصرانی نے حضرت ابو طالب سے دریافت کیا، اس لڑکے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ نہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ نصرانی راہب نے کہا، پھر اس کا باپ کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب راہب نے کہا، آپ نے سچ کہا، اپنے اس بھتیجے کو لے کر اپنے شہر کو واپس جاؤ اور یہود سے اس کی حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور سب کچھ جان لیا جو میں نے سمجھ لیا ہے تو وہ اسے ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابو طالب
تجارت سے فارغ ہوتے ہی جلد مکہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب عالم شباب کے میدان میں قدم رکھ رہے تھے۔ زندگی کا یہ وہ دور ہوتا ہے جس سے شخصیت کے متعلق اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات پر کسی فرد کو بھی انگشت نمائی کا موقع نہ ملا، بلکہ ہر ایک نے صادق اور امین کہہ کر پکارا۔ حضرت خدیجہ حسب و نسب میں اعلیٰ ترین قریش تھیں۔ مال و دولت کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ متمول اور خوشحال قبائل کے افراد آپ سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، مگر آپ نے ہر کسی کی خواہش کو ٹھکرایا اور اپنی خاص سہیلی نفیسہ کی وساطت سے حضرت سرور کائنات کی خدمت میں اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس کا ذکر فرمایا اور آپ نے اسے منظور کیا۔ چنانچہ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اور وقت مقرر پر حضرت ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ خطبہ کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے: تمام تعریف اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو سزاوار، جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اولاد اسماعیل اور نسل ماد اور سلب مضر سے پیدا کیا، اور ہم کو اپنے بیت یعنی کعبہ کا محافظ اور اپنے حرم محترم کا نگہباں مقرر فرمایا۔ ہمارے لیے ایک ایسا گھر مقرر دیا جس کا خلق خدا حج کرتی ہے، اور ایسی متبرک زمین عطا کی جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق امن پاتی ہے۔ ما سوا اس کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ اما بعد، میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ، جن کا اگر کسی شخص سے مقابلہ اور موازنہ نہ کیا جائے تو ازروئے فضل و کمال با اعتبار شرافت اور دیانت یہی گرامی تر نکلے گا۔ یہ مالدار اور دولت مندی میں اگرچہ کم ہے، مگر مال ایک ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے اور متغیر و مبدل ہو جانا والا حال ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کی قرابت جو کچھ مجھ سے ہے، آپ لوگوں اس کو جانتے ہیں۔ اس نے خدیجہ بنت خویلد سے ترویج کا ارادہ کیا، اور اس طرح میں اپنے مال سے خدیجہ کے مہر معجل رقم مقرر اور صداق معجل رقم مہر جو بر وقت ادا کی جائے ادا کر دیا۔ میں خدا کی قسم سے کہتا ہوں کہ محمد وہ شخص ہے جس کے لیے کوئی خبر عظیم اعلیٰ ترین منصب نصیب ہونے والا ہے۔ حضرت ابو طالب کے اس خطبے کو بار بار پڑھیے اور ایک ایک جملے پر غور فرمائیے کہ آپ کا ایمان بالتوحید و رسالت کس طرح ظاہر ہو رہا ہے، اور آپ اپنے آباء و اجداد کے ایمان پر بھی کس انداز سے فخر و مباحثت فرما رہے ہیں اور اپنے مال سے حق مہر کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ سچ ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یقین کامل تھا کہ میرا یہ بیٹا ابو طالب موحد ہے، اس لیے دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کو بیٹے کی نگہبانی نہ دی۔ آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیات مبارک سے ہو تو اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی اس وقت آپ کے پاس ہی تھے۔ آپ نے اپنے وار الہی ہونے کا جب قریش پر انکشاف کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی ہوں، تو اعلان نبوت پر قریش میں چہمگوئیاں ہو گئیں۔ جو کوئی ایک دوسرے سے ملتا یہی کہتا کہ نظر آتا ہے کہ جو کچھ سنا ابو طالب کا بھتیجا محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ خبر پورے مکہ اور اس کے گرد و نواح کی آبادیوں میں پھیل گئی۔ ہر طرف سے تعجب کا اظہار ہونے لگا کہ محمد ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور وہ اس کی امر کی تلقین کرتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گئے ہیں، تو آپ نے قریش میں جس جذبہ اور جس شجاعانہ انداز سے اپنے خاندان کی عظمت، ایمان بالتوحید اور رسول اللہ کی حفاظت اور نصرت کے لیے جان کی قربانی تک کی پرواہ نہ کرنے کا عرب کے ملکی رواج کے مطابق اشعار میں چیلنج فرمایا۔ تقریباً 100 اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ ابو طالب کا مشہور قصیدہ کے نام سے موجود ہے۔ اس قصیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اپنے خاندان کی عظمت و برتری کے ساتھ ساتھ سرور کائنات کی فضائل و محاسن بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو طالب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت و نصرت اور حمایت و تائید اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب اعلان نبوت سے پہلے آپ کے اس مقدس مشن میں برابر کے شریک تھے۔ قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح صفائی کے ساتھ معاملہ طے پا جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رؤسا ابو طالب کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کی مخالف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سجا بجا کر رخصت کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے علل اعلان
شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا واضح فرماتے ہوئے رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ اور شیبہ اور ابو سفیان اور عاص بن ہشام بن ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کریں گے، میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑ گیا ہے کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، لہٰذا میری رائے ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام کو موقوف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہیں آؤں گا، یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جان ام جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ قریش مکہ کے سرداروں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ملاحظہ کیجئے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل خاندان نے 3 سال تک کتنی مشقتیں برداشت کیں۔ معاہدہ لکھ کر جو کعبہ میں لٹکا دیا گیا، حضرت ابو طالب کو خبر ملی تو انہوں نے تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو جمع کیا۔ چچا عبد المطلب کو ان کا اندیشہ تھا کہ اب یہ ایان قریش انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس اندیشے کا اظہار انہوں نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں سے کیا تو سب نے اس کا حل بھی انہی پر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ فی الوقت سب لوگ شیب ابی طالب میں چلے جائیں، وہیں قیام کریں، سب ایک ساتھ رہیں، اس طرح حفاظت بھی رہے گی اور اجتماعیت بھی برقرار رہے گی۔ یوں بھی اب محلوں میں رہنے سے کوئی فائدہ نہ تھا، مقاطعے کی صورت میں ان لوگوں کے بالکل الگ تھلگ ہو جانے کا اندیشہ تھا جو قریش کے دوسرے قبیلوں کے درمیان مکان بنا کر رہ رہے تھے۔ ابو لہب بھی بھائی تھا مگر وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تمام لوگ شیب ابی طالب میں منتقل ہو گئے۔ یہ ایک وسیع اور عریض گھاٹی تھی جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں قدرتی طور پر بن گئی تھی اور اس وقت حضرت ابو طالب کی ملکیت بھی تھی۔ قریش کے تمام 10 قبیلوں کے پاس اپنی اپنی گھاٹیاں تھیں۔ ابو لہب کو بڑا ناز تھا کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی خاطر اور لات اور عزا کی عظمت کے تحفظ کے لیے اپنے سگے بھائیوں اور بھتیجوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن وہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اے عتبہ کی بیٹی، کیا میں نے ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے لات اور عزا کو چھوڑا اور ان معبودوں کے خلاف بغاوت کی، لات اور عزا کی مدد نہیں کی؟ ہند نے جواب دیا، ہاں تم نے مدد کی، اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا دے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابو لہب کے علاوہ سب ہی آل بنی ہاشم اور بنی مطلب نے شیب ابی طالب میں پناہ گزینی کی زندگی اختیار کی۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔ مسلمانوں نے دین کی خاطر اور کافروں نے خاندانی اور نسبی تعلق کی وجہ سے قید و بند کی زندگی کو ترجیح دی۔ 3 سال کی مدت کم نہیں ہوتی، خاص طور پر اس وجہ جب مدت مصائب اور مشکلات سے بھری ہوئی ہو، راہ و آرام ہو اور خوشی اور مسرت کے دن پر لگا کر اڑ چکے ہوں، جبکہ پریشانیوں کا وقت آہستہ آہستہ کٹتا ہے۔ شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان
کے دن مشقت بھرے تھے۔ کفار نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ وہ لوگ ان تک کھانے پینے کے شاگ بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے، اور نہ بازار والوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ ان لوگوں کی کوئی چیز فروخت کریں۔ بڑے تو کسی نہ کسی طرح فاقوں پر صبر کر لیتے، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے صبر کرتے؟ جب انہیں بھوک لگتی تو وہ بلبلاتے، روتے، اور ان کی رونے کی آوازیں سن کر کفار اور مشرکین خوش ہوتے اور لطف اندوز ہوتے۔ انہیں ذرا رحم نہ آتا، ان کا دل ذرا نہ پسیجتا۔ حضرت عتبہ بن عثمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ پتے کھا کھا کر ہمارے منہ چھل جایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیب ابی طالب میں ہماری زندگی سختیوں میں گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کو میرا پیر کسی تر چیز پر پڑا۔ میں نے وہ چیز اٹھا کر زبان پر رکھ لی اور اسے نگل لیا۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا وہ چیز کیا تھی۔ علامہ سہلی کہتے ہیں، جب کوئی قافلہ اشیاء خوردنی لے کر مکہ مکرمہ میں آتا تو شیب ابی طالب کے محصورین میں سے کچھ لوگ اس امید پر باہر نکلتے کہ شاید قافلے والے ہمیں کچھ فروخت کر دیں۔ مکہ والے تو انہیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے، اور جب ان قافلے والوں کے پہنچتے تو ان سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تو اللہ کا دشمن ابو لہب ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور ان سے کہتا، یہ محمد کے ساتھی ہیں، انہیں مہنگے دام بتاؤ تاکہ یہ کوئی چیز خرید نہ سکیں۔ نقصان کی پرواہ مت کرنا، اس کی بھرپائی میں کر دوں گا۔ وہ لوگ ابو لہب کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کو اتنے زیادہ دام بتلاتے کہ وہ خریدے بغیر خالی ہاتھ اپنے بچوں کے پاس واپس چلے جاتے۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے مگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ وہ لالچی تاجر ابو لہب کے پاس جا کر اپنے منافع لے لیتے۔ مسلمان اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ کتنے مشکل، سخت اور جاں گسل حالات تھے مسلمانوں کے لیے، ہم ان حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال 2-4 دن یا 2-4 مہینے تک نہیں رہی، مسلسل 3 سال اسی حالت میں گزرے، تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ابو طالب بڑھاپے کی منزلیں طے کر چکے تھے، حالات نے ان کو اور زیادہ کمزور کر دیا۔ یہ فیصلہ انہی کا تھا کہ سب افراد خاندان شیب ابی طالب میں محصور ہو جائیں۔ جو گزرے گی سب پر ایک ساتھ گزرے گی، کھائیں گے تو سب کھائیں گے، بھوکے رہیں گے تو سب بھوکے رہیں گے۔ دوسرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی ضروری تھا کہ جہاں بھی رہیں سب ایک ساتھ رہیں۔ دن تو خیر کسی طرح گزر ہی جاتا۔ دعوت اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے باہر بھی نکل جاتے۔ اس وقت حضرت حمزہ یا کوئی اور دوسرا آپ کے ساتھ ضرور رہتا، لیکن رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا معقول انتظام اور بندوبست کیا جاتا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ جب سب لوگ استراحت کے لیے اپنے اپنے بستروں پر چلے جاتے تو ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ وہ ان کے بستر پر آ کر سو جائیں، اور حضور کے بستر پر اپنے بیٹے، بھائی یا آپ کے کسی چچا زاد بھائی کو سونے کے لیے بھیج دیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو جہل بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے، اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جاتا۔ چنانچہ سورہ برات یہ آیت نازل ہوئی نبی کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے ناتے والے ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ ابو طالب حالت نزا میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس کلمہ کی بنیاد پر میں اللہ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ یہ سن کر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ وہ مذہب دراصل بت پرستی کا مذہب تھا۔ دونوں ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان سے آخر میں کہہ ہی دیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر چل کر اس دنیا سے جا رہا ہوں، یعنی شرک اور بت پرستی کے مذہب پر۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک میرا رب مجھے منع نہ کر دے۔ چنانچہ اسی پس منظر میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، نبی کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ دوزخی ہیں۔
اس طرح ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب واقف ہے۔ آپ جسے راہ حق پر چلانا چاہیں اسے راہ حق پر نہیں چلا سکتے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔